اس لیے میرے عزیزوں ان حالات کی پرواہ نہ کرنا، لیکن ایک بات ضرور، قانون کے خلاف بھی مت جانا، اپنے آپ سے کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے ملک کا ماحول خراب ہو۔ ہاں یہ بات تو جو حالات یہاں پر پیدا ہو چکے ہیں ہندوستان بھر میں اس کے متعلق ضرور کہنا چاہوں گا، تمہاری بیداری کا میں متقاضی ہوں، تم اپنے اندر یہ حساسیت لاؤ کہ ہر معاملے پر سمجھوتا ہو سکتا ہے، میرے نبی کی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا ہمارے گھر بار جائیداد کی طرح وہ بھی ایک شخصیت سے ہم محبت کرتے ہیں؟ نہیں، کان کھول کر سن لو ظالموں، ہم اپنی جان سے زیادہ میرے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہم نے دیکھا نہیں ہے میرے آقا کو، ہم ان کا زمانہ پائے نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے سچ کہا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ، جب تمہاری عزت کی بات آئے گی تو یہ صرف ہاتھ نہیں، یہ صرف پیر نہیں، بلکہ ہر بچہ ہمارا گردن لے کر کے تیار ہے۔ یہ جذبہ آج بھی ہے، اور میں جس مجمع سے خطاب کر رہا ہوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا، میں انہی جلسوں میں جاتا ہوں یا ان سے خطاب کرتا ہوں، باقی کون آتا ہے کون نہیں آتا مجھے پتا نہیں، لیکن میرا منشا تو یہ ہوتا ہے میں اس مجمع کو خطاب کروں جس میں بیٹھا ہوا ہر بچہ اپنی ماں سے صرف دودھ نہیں عشق رسول بھی پی کر آیا ہو، اسے ہماری باتیں سمجھ میں بھی آئیں گی، ورنہ سارے تو حکمت اور مصلحت کا بہانہ کر کے بغلیں جھانکیں گے کہ مولانا ایسے حالات میں کیا کیا بیان کر رہے ہو، حالات خراب ہیں، حالات سخت ہیں، تم حالات خراب اور حالات سخت کرتے کرتے کتنی مسجدیں بیچ دی، تم نے انہی حالات کا بہانہ بنا بنا کر کے ہماری اذانیں، ہماری عزت، ہماری شان کو بیچ دیا، حالات ہر زمانے میں ہمارے خلاف رہے، لیکن الحمدللہ جس کا ضمیر زندہ ہے وہ باطل سے ٹکرا کر کے حق کی تاریخ رقم کرے گا، اور اے مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، آئندہ ہم بھی مریں گے تم بھی مرو گے، آگے آنے والی تاریخ تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جائے گی، باطل قوتوں سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرنے والے کی تاریخ لکھی جائے گی۔ حق ہے، حق ہے، کیا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو کس قدر اذیت دی گئی، گالیاں دی گئی، صبح شام گالیاں دی جاتی، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر مجھے گالیاں دیتے ہیں تو دے دو، میں تو پہرے دار ہوں میرے مصطفیٰ کریم کا، نبی پاک کا۔ اس لیے میرے عزیزوں ان حالات کی پرواہ نہ کرنا کہ تمہیں چھیڑتا کون ہے، تمہیں کون مارتا ہے، ماب لنچنگ کس کی ہوتی ہے سب کو پتا ہے، اس کے باوجود مظلوم اس قوم کو سب سے زیادہ بک کیا جاتا ہے پولیس اسٹیشن میں، سب سے زیادہ FIR تمہارے خلاف، سب سے زیادہ اریسٹ کرنے کی تمہارے ساتھ، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تمہارے امتحان کا دور چل رہا ہے، تمہاری آزمائش ہے، جتنے بھی دشمن کتے ہیں وہ میرے نبی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اسلام کو کیا اس کے پتے کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ اسلام یزید کے زمانے میں بھی پھل پھول رہا تھا، چنگیز کے زمانے میں بھی پھل پھول رہا تھا، ہلاکو کے زمانے میں بھی پھل پھول رہا تھا، یہ 5 سال بھیک مانگ کر آنے والی حکومت میرے دین کا کیا بگاڑے؟ نعرہ تکبیر، محبوب دیر کس بات کی، ابھی آپ اپنا چہرہ قبلہ کعبہ کی طرف کر لیں، فوراً کعبے کی طرف آپ کو حکم ہو گیا، 2 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھا اور 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف، اور جب میرے آقا کا چہرہ کعبے کی طرف ہو گیا اب قانون یہ آیا، اب قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کا قبلہ
काबा ही होगा, इसलिए कि चेहरा मेरे रसूल का काबे की तरफ होगा। चेहरा रसूल का काबे की तरफ हो गया, आप कोई उस किबले को बदल नहीं सकता। इस काबे को काबा किसने बनाया? काबा मुकद्दस और मुतहर जरूर है, अल्लाह का घर जरूर है, लेकिन हम सब मुसलमानों का किबला किसने बनाया इसे? ये मेरे मुस्तफा करीम के चेहरे मुबारक की शान है। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया कि इनको उनको क्या पूछते हो, मेरे नबी का मकाम क्या है? इन पाखंडियों से क्या सुनते हो, नबी की अजमत क्या है? हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा को देख चुके काबे का काबा देखो, और से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत खलीफा सरकार ताजुश शरीयत। सुभान अल्लाह। कायनात की हर शय मेरे मुस्तफा करीम की अज़मत बयान कर रही है। मेरे अजीज़ो, हज़रत याला बिन मुर्रा एक सहाबी है, कहते हैं एक ग़ज़वे में हम गए थे, मेरी ड्यूटी लगी थी हुजूर की पहरेदारी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आराम करते तो मैं झंडा लेकर खड़ा होता या तलवार लेकर खड़ा होता, मुजाहिदीन सिपाही सब सो जाते, मैं खड़ा रहता। हज़रत याला बिन मुर्रा कहते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा, हुजूर आराम कर रहे हैं और नींद लगी है। मैं आपके सिराने के पास खड़ा रहा, मेरे हाथ में अलम था, परचम था या तलवार थी। सारे सहाबा धीरे धीरे सो गए। सुनो तवज्जो से मेरे अजीज, हज़रत याला कहते हैं थोड़ी ही देर के बाद मैंने क्या देखा, दूर सहरा में अकेला एक दरख्त है, और उस दरख्त की तरफ मैं देखने लगा तो अचानक वो दरख्त हिलने लग गया, इधर से उधर हिला और अपनी जमीन से उखड़ गया, और उखड़ करके जैसे इंसान चलते हैं ऐसे चलते हुए मेरे मुस्तफा तक आ। नबी पाक जब आराम कर रहे थे, वो दरख्त करीब आया और कदमों की तरफ झुक गया और फिर वापस गया। हज़रत याला कहते मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं ख्वाब देख रहा हूँ। मैं इधर उधर टटोल करके देखा कि मैं जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ। इतने में मेरे आका की नींद खुली और मेरे आका ने मुस्कुरा कर फरमाया, ऐ याला, कायनात की हर शय मुझे सलाम करने के लिए हुजूर पाक की अज़मत हर शय को मालूम है, सिवाय इन खबीस मर्दूदों के, इन कमीनों के, इन कुत्तों के जो जिना से पैदा हुए, इन्हें मेरे आका की अज़मत का क्या इल्म। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ शान रिसालत क्या है, मेरे आका की रिफ़ात और उनका मकाम और मर्तबा क्या है। अर्श हक है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। इन जालिमों को मैं कहता हूँ थोड़े दिन इंतजार करो, जब मलकुल मौत का पंजा तुम पर पड़ेगा तुम भी जाओगे, और एक दिन वो आएगा जब हम सबको मौला उठाएगा मैदान क़यामत में, हम भी जमा होंगे तुम भी जमा होगे, देखा जाएगा फैसला क्या आता है अरहमुर राहिमीन की तरफ से। अहकमुल हाकिमीन जब फैसला करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात का एहसास हासिल है कि क़यामत का जो मैदान है वो भी मौला ने किस लिए सजाया है। फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। उस दिन हम देखेंगे अल्लाह करीम के हुक्म से ईमान से दुनिया से रुखसत हुए तो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, और इनका जो अंजाम होगा वो दर्दनाक अंजाम है। वो यहाँ से भी शुरू होगा, कब्र में भी, मरने के बाद भी, और हश्र में भी होगा। जो नबी पाक की शान में भोंकते थे, जानते हैं अबू लहब किस अंदाज से मरा? ऐसी बीमारी लग गई थी कि उसके जिस्म पर कीड़े लगने लग गए मरने से पहले, और उसके बाद मर गया तो घर वाले उसे दफन करने नहीं ले गए, घर वाले अबू लहब की लाश को उठा करके एक गड्ढे में फेंक गए, क्योंकि मक्का की ये रिवाज थी, उनका रिवाज था जब कोई कोढ़ की बीमारी या फैलने वाली बीमारी उनके ज़ौन के मुताबिक किसी को होती और उस बीमारी में कोई मरता तो उसको कब्रिस्तान में नहीं ले जाते मक्का वाले, बल्कि ऐसे बीमार को एक गड्ढे में डालकर उस पर पत्थर डालकर चले जाते।
برسوں کے بعد مکہ والوں کے پاس ایسی بیماری آئی جو ابو لہب کو آئی. وہ گستاخ رسول تھا, میرے آقا کی شان میں گالیاں دیتا تھا. دنیا سے گیا تو سخت بیماری لے کر, جسم پر کیڑے لگ چکے تھے اور گھر والے جنازہ اٹھانے کو تیار نہیں. اور اس کے بعد اس کی لاش کو کھینچ کر کے لایا گیا اور ایک گڑھے میں ڈال کر اس پر پتھر بہت سارے ڈال کر مکہ والے چلے گئے. دنیا میں یہ انجام تو شروعات ہے, یہ دنیا کا ظاہری انجام ابھی شروعات ہے. قیامت کے دن دیکھنا ہے گستاخان رسول کا کیا ہوگا. اس ابو لہب کی اولاد آج وہ چاہے وہ تیگی کی شکل میں ہو کہ رافضی کی شکل میں ہو, اس ابو لہب کی ناجائز اولاد کو میں آج کہنا چاہتا ہوں, دیکھنا تمہارا انجام بھی شروع ہونے والا ہے. گھر بھی گیا, بیوی بچے بھی گئے, نام بھی گیا, دین بھی گیا, اب بچا کچھ نہیں, ملک الموت کا پنجہ پڑنے والا ہے. اور اس کے بعد دنیا کو یہ معلوم ہوگا میرے مصطفیٰ کی شان میں تو بھونکتا رہا اور ذلیل کتوں کی طرح مر گیا, مگر میرے آقا کی شان میں ایک نقطہ برابر بھی فرق نہیں آیا. جب جب تم ظالموں نے بھونکنا شروع کیا ہے, الحمدللہ ہمارے ہر علاقے کے بچے بچے کی زبان سے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگنا شروع ہوا ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان. اب ایک بات یہ بھی میں بتا دوں, کوئی بھی یہاں پر یہ ہرگز مت سمجھے کہ ہمارے اوپر ان کی حکومت ہے. الحمدللہ ہم فقیروں کے دلوں پر تاجدار مدینہ کی حکومت ہے. ہم یہ منعان تسلیم کرتے ہیں یا نہیں؟ ہماری روح پر, ہمارے دل پر, ہماری جان پر حکومت میرے مصطفیٰ کریم کی ہے. وہ ہمارے سلطان بھی ہیں, ہمارے شہنشاہ بھی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم نے بادشاہ ہر زمانے کا تسلیم کیا ہے. سنو, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ایک بات بتا دوں. کسی دانشور نے بڑی اچھی بات پیش کی. آج بھی دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس حجرے میں آرام فرما ہے, اس حجرے میں کتنی قبریں ہیں؟ 3 قبریں ہیں. ایک میرے آقا کی, اور ان کے پہلو میں حضرت ابوبکر صدیق کی, اور ابوبکر صدیق